والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا. لاکھ بدلے گا زمانہ مگر لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ دا جتنا شکر ادا کیتا مجھے گھاٹے کہ اللہ تعالیٰ اساں اپنی 18,000 کم و بیش مخلوقات وچوں انسان بنایا، اور وقت اللہ تعالیٰ دا جتنا شکر ادا کیتا مجھے گھاٹے کہ اللہ تعالیٰ اساں 18,000 مخلوقات وچوں انسان بنا کے وقت اللہ تعالیٰ تمام انساناں وچوں اساں مسلمان بنایا، اور وقت اللہ تعالیٰ دا جتنا شکر ادا کیتا مجھے گھاٹے کہ اللہ تعالیٰ اساں مسلمان بنا کے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت وچوں پیدا فرمایا. لکھاں کروڑ ہاں درود و سلامتیاں نازل ہون آمنہ دے لال حبیب ذوالجلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے کہ جنہ دے آمنے نال اساں ایمان دی دولت اور کلمہ نصیب ہویا، اور وقت لکھاں سلامتیاں نازل ہون صحابہ اکرام و اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہم اجمعین دی ذات گرامیہ تے، اور علماء کرام اور اولیاء کرام اور اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں تے کہ جنہ دیاں محنتاں مشقتاں اور قربانیاں دے نال
اے دین اساڑے تک پہنچا ہی نہیں بلکہ اساڑی ماواں دی گوداں وچ اساں ہی کلمہ نصیب ہویا۔ اور وقت صحابہ کرام تے قربان ونیا اور اہل بیت اعظام تے قربان ونیا اور وقت علماء کرام اور اولیاء کرام کہ جنہاں اساڑے تک قرآن مجید حرف با حرف اساڑے تک پہنچایا اور کتنی محنت کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر اے قرآن مجید حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معجزہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک اساں اس قرآن مجید نازل کیتا اور اساں ہی اس دی حفاظت فرماونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی 4 کتاباں کل 4 کتاباں نازل فرمائیاں اور نال صحیفے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات دی ذات تے فرمائیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید دی کتاب دے بارے فرمایا کہ اساں اس دی حفاظت بھی فرماونی ہے۔ باقی کتاباں بھی اللہ تعالیٰ دی طرف نازل ہوئیاں، لیکن قرآن مجید دے متعلق کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما دیتا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کہ یہ وہ کتاب ہے جس دے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں اور یہ متقی لوگاں واسطے ہدایت ہے۔ اور وہ جس تے یہ کتاب نازل ہوئی اس ذات دے بارے اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تساں تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجا اور بات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جڑا قبلہ منتخب فرمایا اس دے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین کہ جڑا اپنے محبوب قبلہ عطا کیتا فرمایا کہ وہ سارے جہان واسطے ہدایت ہے۔ اور وقت مزے دی گالے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آمنا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما دیتا قرآن مجید کو لو اسی پوچھاں تا صحیح کہ قرآن مجید اساں کے آخنا اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت بھی قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما دیتی اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ اے لوگو تو ساڑے مردہ بچو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دے باپ نہیں لیکن خاتم النبیین آخری نبیین اللہ تعالیٰ دے رسولن اور آخری نبیین انہاں تو بعد کسی نبی نہیں آونا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جڑی کتاب نازل فرما دیتی یہ قیامت تک نہیں بلکہ قیامت والے دن بھی اور جنت بھی اسی کتاب ہی رہنا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت اور اسی دنیا دے اندر ہی نہیں قیامت دے دن بھی امام الانبیاء جنت دے اندر بھی امام الانبیاء ہو سن۔ اور قرآن مجید دے متعلق جڑا قرآن ہے اسی رمضان المبارک حافظ نے سنایا ماشاءاللہ تو سنیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید دی رمضان المبارک دے مہینے نال بڑی مناسبت رکھی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای تحفہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر عطا کیتا اور اس دے متعلق قرآن مجید دے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان دا او مہینہ یعنی رمضان دے مہینے دی او مناسبت ہے جس مہینے دے اندر او خاصیت رمضان المبارک دے مہینے
مہینے دی کہ جس دے اندر اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن مجید نازل فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان المبارک دے اندر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال دور کرنے واسطے تشریف گن کے آنے آئے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور فرمانے آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام دے نال۔ اے دور کرنا بھی حافظاں دا اے نبی دی اور فرشتے دی سنت ہے، اے دور حافظ دا کرنا، قرآن مجید سناونا۔ سورۃ القدر اللہ تعالیٰ وقت نازل فرمائی، اس دا شان نزول بھی میں تساں سنا دیواں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دی محفل نال مخاطبن اور فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل دا ایک بندہ یا اس 1000 مہینے لگاتار اللہ تعالیٰ دی عبادت کی تھی، اور 1000 مہینے ہی دن دے اندر جہادی لباس پا کے میدان جنگ دے اندر وہ جہاد کرے نہ رہا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ایک گل بیان فرمائی، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، حضور علیہ السلام بھی پریشان ہوئے کہ میری امت دیاں عمرہ تو تھوڑیاں 60 سال 70 سال، میری امت جتنا زور بھی لا گے نے وہ اس 1000 مہینے دی عبادت تک نہیں پہنچ سکنی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پریشانی دا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھیجا اور جا کے فرمایا کہ ای سورۃ القدر جا کے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیو، اور فرمایا قرآن مجید دے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا اس قرآن مجید لیلۃ القدر اتاریا نازل کیتا، تساں کے پتا کہ لیلۃ القدر کے چیزیں وہ 1000 مہینے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت واسطے ایک رات ایجی بنا دیتی، ہر سال دے اندر اگر اس عبادت کرو 1000 مہینے تو بھی بہتر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی رات یعنی جس بندے اس فکر نہیں کی تھی اور جس بندے اس رات عبادت نہیں کی تھی وہ ساری خیر تو محروم ہو گیا۔ یعنی یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، اور ہر تاک رات اللہ تعالیٰ یہ آخری دن عبادت دے بنا دیتے ہیں۔ اساں چاہینا کہ اسی آخری جڑیاں تاک راتاں خصوصاً لیلۃ القدر نے تلاش کرا، اور ایک رات اگر اسی عبادت کر کے نا 1000 مہینے تو اتے لگ بجا، 83 سال کم و بیش 4 مہینے بڑھنے، اور 83 سال دی عبادت ایک رات دے اندر شامل رہندی۔ اور جس بندے ہر سال لیلۃ القدر نصیب ہوئے اس دی زندگی دا حساب لاؤ کہ وہ کت تک رہنی۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جس وقت ایک قرآن مجید نازل ہویا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب دی طرح غار حرا دے اندر بن کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرن لگے۔ حضور علیہ السلام اس وقت خواب آنے وہ روزے روشن دی طرح ظاہر ہون لگ پے کہ خواب سچے ہون لگ پے، نبی دے خواب تو وہی ہونے وہ سچے سچے، اور اللہ تعالیٰ جس وقت یعنی اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی خواب آئے اور وقت غار حرا دے وچ بن کے عبادت کرن لگے اور مزہ آون لگ پیا۔ ہر 3 دن تو بعد گھر تشریف لے آندے۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ غار حرا دے وچ تشریف فرماون اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے قرآن مجید پڑھایا اور پڑھاون لگے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماون لگے ما انا بقاری، حضور علیہ السلام جس وقت یہ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام قریب تشریف لے کے آئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پھلا دا اور جب پھلا کے دوبارہ فرماون لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ما انا بقاری،
حضور علیہ السلام جس وقت یہ فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ وجہ پھلا کے دبایا اور فرماون لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیات نازل ہوئیاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ حضور علیہ السلام ان آیات پڑھ کے اور سن کے گھر تشریف لے گئے اور جسم دے کپ کپی تاری ہو گئی، کمن لگ پہ گھر پہنچے، فرمایا حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آکھن لگے زملونی من چادر پوا دے اور ٹھڈ لگنی پئی۔ حضور علیہ السلام سارا واقعہ حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کے بیان فرمایا اور فرماون لگیاں، آکھن لگیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ تو ساں کدی ضائع نہیں فرماون لگے، اللہ تعالیٰ تو ساں کس وجہ تو ضائع نہیں فرماون لگے، کیونکہ تو ساں ہمیشہ خیر دا درس دیتا اور صلہ رحمی دا درس دیتا اور سلام عام کیتا اور یتیمہ اور مسکینہ دی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ تو ساں ضائع نہیں فرماون لگے۔ حضور علیہ السلام جس وقت طبیعت بہتر ہوئی، حضرت اما خدیجہ فرماون لگیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں گھن کے میں اپنے چچا زاد بھائی کو میں ورقہ بن نوفل وہ راہب ہے، وہ اس وقت جڑا دین آیا مذہب آیا اس دے یعنی کہ عالم ہے، اور انہوں کو گھن کے گئیاں اور سارا واقعہ دسیا۔ اور راہب حضرت ورقہ بن نوفل آکھن لگے کہ یہ جڑے تو ساڑے کو فرشتہ آ رہا، یہ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لانا ہے، اور جڑا بندہ ساڑے کو لایا یہ اللہ دا فرشتہ، اور بات فرماون لگے کہ قریب اللہ کرے میں زندہ ہوا تو ساں جس وقت یہ مکہ آلے تو ساڑی قوم آلے تو ساڑے شہر جو کٹ دے سن، کاش میں اس وقت زندہ ہوا اور میں تو ساڑی مدد کرا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہو کے پوچھنے لگے کہ اے ورقہ بن نوفل کیا میری قوم آلے مکہ آلے میں اپنے شہر تو کٹ دے سن؟ انہوں آکھن لگے کہ جی ہاں بالکل اسی طرح جیڑا بھی نبی حق گھن کے آیا، نبوت گھن کے آیا، اللہ تعالیٰ دا دین گھن کے آیا، اس دی قوم آلے انہاں شہر تو کٹ دیتا۔ اور اس تو بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں آیات بے شمار، اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھو مزہ آنا اس تے، اور حافظ جڑے نہیں پڑھا لیں، اور میں حدیث شریف بھی پڑھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ایک تا خیر تو سامنے دسی کہ لیلۃ القدر دی خیر ہے، اور دوسری خیر یہ ہے کہ قرآن مجید سکھو، اس سے بھی خیر ہے، قرآن مجید سکھنا اس وچ بھی خیر ہے اور بھلائی ہے، اور اس تو بہترین بندہ ہے ہی کوئی دنیا میں، اگر پڑھے ہوئے نہ ہو بات سکھو، اگر پڑھ کے دا اس قرآن مجید بات اس تو بعد دوجاں سکھاؤ۔ یہ حفاظ کرام اور علماء کرام قرآن مجید کا درس دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دا قرآن پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حفاظت نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا قرآن مجید ہے جڑا نازل ہویا اللہ تعالیٰ دی طرفوں اس دی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان قرآن مجید پڑھنے دی اور سمجھ کے پڑھنے دی اور اس پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید آگے مزید پھیلانے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔